العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. طلبہ عزیز، آج سے انشاءاللہ ہم دراست الحکمت والفلسفہ نامی ایک کتابچہ ہے، اس کا درس پڑھیں گے۔ اس کتاب میں فلسفے کے بنیادی اصول اور اصطلاحات کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آسان انداز اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو اور ان اصطلاحات کو بیان کر سکیں، تاکہ تفسیر کے مطالعے، اسی طریقے سے علم عقائد اور دیگر کتب کے مطالعے کے درمیان اگر فلسفے کی کوئی اصطلاح آ جائے تو آپ اس اصطلاح کو بآسانی سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کریں، آج ہم آپ کے سامنے حکمت اور فلسفے کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتائیں گے، اور فلسفہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے اس کی وجوہات کو ذکر کریں گے۔ حکمت اور فلسفے کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت، جس کو فلسفہ کہتے ہیں، ایک ایسا عام مفہوم ہے جس سے کوئی علم خارج نہیں، اور اسی میں شریعت بھی داخل ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حکمت اور فلسفہ نام ہے حقائق موجودہ کے ایسے علم کا جو واقع کے مطابق ہو، اس حیثیت سے کہ اس سے نفس کو کوئی معتد بھی کمال حاصل ہو، یعنی نفس کو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو۔ حکمت کے اس مفہوم پر نظر کی جائے تو تمام علوم حکمت اور فلسفے کے ذیل میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی علوم ہیں سب میں کسی نہ کسی حقیقت ہی کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شریعت کا مقصد اصلی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہے، اور رضائے حق کے خاطر اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس مقصد کی تحصیل میں فلسفے کی بعض شاخیں شریعت میں زیر بحث لائی جاتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے فلسفے کی دو بڑی قسموں میں سے ایک قسم حکمت عملیہ اور اس کی اصناف عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاق، تو حکمت عملیہ سے اس قدر کافی اور وافی بحث کی ہے کہ خود فلسفیوں کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ شریعت اسلامیہ کے سامنے حکمت عملیہ کے متعلق لب کشائی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ رہی فلسفے کی دوسری قسم حکمت نظریہ، تو اس کی ایک قسمت تو علم الہی ہے، یعنی واجب الوجود کی ذات و صفات، وحی و نبوت، احوال معاد، ثواب و عذاب، جنت دوزخ،
صراط مستقیم، صراط، میزان وغیرہ۔ تو علم الہی سے یہ ساری چیزیں متعلق ہیں، جس کا نام علم العقائد ہے۔ حکمت نظری کی اس قسم میں بھی اگر حکماء اور فلسفی اور جدید دور کے لوگ دلائل کا موازنہ کرتے تو مذکورہ اعتراف ہی کے نتیجے پر پہنچتے کہ جس طرح حکمت عملیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر حکمت عملیہ اس کثرت سے بیان کی گئی ہے کہ فلسفے کو ذکر کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، تو حکمت نظری کے بارے میں بھی یہی ان کا اعتراف ہوتا۔ لیکن افسوس ہے کہ درست اصولوں کے مقابلے میں انہوں نے اپنی رائے کو دخل دیا اور غلطی اور غلبہ خواہش ان کے لیے سیدھے راستے میں رکاوٹ بنی۔ اصل میں عقل کے صحیح اصول اور ان اصولوں کا صحیح استعمال یہ در حقیقت حکمت اور فلسفے کا موضوع اور ہدف ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے افکار باطلہ کو پرکھا جا سکے۔ اسی غرض سے حکماء اسلام اور متکلمین کو ہمیشہ اس فن سے شغف رہا ہے، اور اسی غرض سے معقولات نہ صرف شامل درس رہے بلکہ ان کا پڑھنا پڑھانا موجب اجر سمجھا گیا۔ جیسے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس اخیر زمانے میں جن حضرات سے دین کو نفع ہوا وہ معقول ہی کی بدولت ہوا۔ انہوں نے معقول کو منقول کر کے دکھایا تاکہ اغبیاء کی سمجھ میں آ جائے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جس طرح مطالعہ بخاری کو موجب اجر سمجھتا ہوں، اسی طرح میر زاہد اور امور عامہ کو بھی موجب اجر سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے فلسفے اور حکمت کے متعلق یہاں تک فرمایا کہ دین پر قائم رہنا علم معقول حاصل کیے بغیر دشوار ہیں، لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم فلسفہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور مدارس کے نصاب میں میبزی شرح ہدایت الحکمت داخل درس داخل نصاب اسی بنیاد پر ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کا یہ دور سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو قدیم فلسفہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ فلسفہ یونان کا تو اب صرف نام رہ گیا ہے، اس میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کی جگہ پر عصر حاضر میں مفید اور ضروری علوم کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے معین الفلسفہ میں دیا ہے، اور بیان کیا ہے کہ فلسفہ قدیم کو پڑھانے کی 4 وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علوم دینیا کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ معارض اسلام یعنی اینٹی اسلام نظریات سے باخبر رہے، خواہ وہ نظریات قدیم ہو یا جدید ہو، کیونکہ نظریات ایک بار جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ختم نہیں ہوتے، ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، مگر بنیادی خیالات اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔
اور فلسفہ یونان کے خیالات بھی ختم نہیں ہو گئے، آج بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ عالم کے حدوث و قدم کا مسئلہ، اسی طرح تناسخ ارواح یعنی آواگون کا جو نظریہ ہے، خواہ وہ حکمہ یونان ہو یا حکمہ ہند، آج بھی یہ نظریہ موجود ہے۔ اور 50 کروڑ لوگ، مفتی صاحب فرماتے ہیں 50 کروڑ انسان اسی عقیدے پر مرتے جیتے ہیں۔ اس لیے اگر دینیات کا طالب علم، دین کا علم حاصل کرنے والا ان باطل نظریات سے واقف نہ ہوگا تو اسے کے کام میں دشواری پیش آئے گی، کیونکہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدعو قوم کے نظریات و خیالات سے پوری طرح باخبر ہو، ورنہ مؤثر انداز میں وہ دعوت پیش نہیں کر سکے گا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے فلسفہ پڑھانے کی، تاکہ ہمیں باطل کے نظریات معلوم ہوں، پھر ہم ان نظریات پر غور و فکر کر کے اس کا مخاطب کو کیسے سمجھایا جائے اور کیسے اس کو دعوت دی جائے، اس فلسفے کے ذریعے ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ اس لیے طالب علم کو اس کا جاننا ضروری ہے۔ دوسری وجہ مفتی صاحب نے فرمائی ہے کہ فلسفہ یونان اور تعلیمات اسلام میں قدیم زمانے سے سخت مقابلہ آرائی چلی آ رہی ہے، جس کی علم کلام کی کتابوں میں گونج سنائی دیتی ہے، بلکہ کتب کلامیہ فلسفیانہ ابحاث سے بھری پڑی ہے۔ متکلمین اسلام نے حکمت و فلسفے کے بہت سے مسائل میں فلاسفہ کی رائوں کے خلاف رائے بھی قائم کی ہے۔ اس لیے علم کلام کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ان رائوں سے واقفیت، ان آراء سے واقفیت حاصل کرے، تاکہ وہ علم کلام کو علی وجہ البصیرت پڑھ سکے۔ تو دوسری وجہ مفتی صاحب نے یہ بیان کی فلسفہ پڑھانے کی کہ علم کلام کی جتنی کتابیں ہیں وہ فلسفیانہ انداز میں لکھی گئی ہے۔ اگر فلسفہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو علم کلام میں باطل کی جو نظریات اور جو آراء ذکر کی گئی ہے ہم ان کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ فلسفہ پڑھانے کی، فرماتے ہیں کہ فلسفہ یونان کی جو علتیں ہیں اس سے قطع نظر اس میں بہت سی مفید باتیں ہیں۔ اس میں انسان کے تمام احوال سے بحث کی گئی ہے، اس کے ابحاث تمام کائناتی مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں طبعیات، عنصریات، فلکیات، الہیات، معاش و معاد کے مسائل، اعمال حسنہ اور سیئہ اور اخلاق حسنہ اور اخلاق فاسدہ سبھی سے بحث کی گئی ہے۔ تو جہاں فلسفے کے اندر بعض باتیں قابل ترک ہے تو وہیں بہت ساری باتیں قابل اخذ بھی ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ دانش مندی کی بات مومن کا گم شدہ جانور ہے، جہاں بھی ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ لہذا یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ فلسفہ بیکار چیز ہے، اس میں الہیات کا استثناء کر کے کارآمد باتیں بھی بہت ہیں۔ اور شیخ سعدی کی مشہور نصیحت ہے کہ آدمی کو کارآمد بات جہاں بھی ملے لے لینی چاہیے، اگرچہ وہ دیوار پر لکھی ہوئی ملے۔ مفتی صاحب چوتھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ فلسفے کے ذریعے طالب علم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کسی بھی باطل نظریے کو کس طرح رد کیا جائے، اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کے اندر میوزی شرح ہدایت الحکمت پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ باطل نظریات کا جواب دینا اور اس کا رد کرنا۔
اور اس کتاب میں میوزی میں علامہ حسین ابن معین الدین میوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاسفہ کے دلائل کو خوب ان کا رد کیا ہے، بلکہ جہاں موقع ملا ہے ان پر اعتراضات بھی کیے ہیں۔ تو یہ 4 وجہیں ہیں، یہ 4 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر قدیم فلسفہ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کے ہمارے اس درس میں بس اتنی بات یاد رکھیں کہ فلسفے کی اہمیت اور افادیت کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، اسی طریقے سے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فلسفہ پڑھانے کی وجوہات کے بارے میں 4 وجہ ذکر کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کر دیں گے، اس لیے کہ سبق کے شروع میں لغوی اصطلاحی تعریف دی ہے، اس لیے ہو سکا تو ہم مبادیات کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.